پنجتن 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 الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل اللہ من فضلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، زیب مسند خاص حضرت قبلہ تاج العلماء سراج الصلحاء صاحب فہم و ذکا فخر سادات امام المشائخ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید محمد ظفر اللہ شاہ شرق پوری، آپ جلوہ گر ہیں، حضرات زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، مجمع میں میرے مسلک کے علماء تشریف فرما ہیں،
فقیر کے سر کا تاج ہیں۔ اللہ حضور کے توسل سے علماء اہل سنت کو شاد و آباد رکھے۔ آج بڑی ہی محبت کے ساتھ جشن مولا مرتضیٰ کو سجایا گیا۔ دوستوں نے، ان نقشبندیوں نے، چشتیوں نے، ارادت مندوں نے، محبت والوں نے آج کا یہ وقت رکھا۔ انہوں نے حکم کیا، نالائق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر موضوع قرآن سے پڑھتے ہیں۔ میرے پاس ممبر پہ کراچی سے لے کے پشاور تک اور بیرون ملک بھی میں سفر کرتا ہوں، ہم ہر موضوع کو قرآن سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم میلاد پڑھیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں، اگر ہم سیدنا ابو بکر صدیق کو پڑھیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کی رات آ جائے تو قرآن کو بھی ہم قرآن سے پڑھتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آج علی المرتضیٰ کا دن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی کو قرآن سے نہ پڑھیں؟ آج ہم جشن مولا علی پہ اگر مولا علی کو پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہی سے پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ قرآن سے استفادہ کیا جائے۔ کوئی ایک آدھ حدیث آ جائے تو وہ بھی خوش ہو کے سن لیجئے گا۔ میں قرآن حکیم کا ایک سب سے چھوٹا طالب علم ہوں۔ قرآن کی تحقیق میں رہنا میری زندگی کا حصہ ہے۔ شب و روز قرآن ہی کی تحقیق میں رہتا ہوں۔ سورہ نساء میں سے ایک آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ سورہ نساء قرآن حکیم کا 4 نمبر سورہ ہے۔ 36 نمبر آیت کے 4 لفظ پڑھے ہیں۔ بس یہ 4 لفظ آپ کی بارگاہ میں رکھ کے میں اجازت لے کے نکل جاؤں گا۔ اللہ کریں چاروں کی سمجھ آ جائے۔ جناب اللہ کرے چاروں کی سمجھ آ جائے۔ جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے چاروں کی سمجھ آئے۔ یہ بات اپنے دل میں رکھیں کہ اگر پہلے کو ناراض کیا، دوسرے کو ناراض کیا، تیسرے کو ناراض کیا، چوتھا راضی نہیں۔ جس بندے نے پہلے کو راضی رکھا ہے، دوسرے کی نوکری کی ہے، تیسرے کی غلامی کی ہے، چوتھا راضی رہے گا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دل میں پہلے کا ویر ہو، دوسرے کی نفرت ہو، تیسرے کی کدورت ہو اور چوتھے کا ذکر جاری رہے۔ کبھی بھی چوتھا راضی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں پہلے کا حیا ہوگا، دوسرے کی محبت ہوگی، تیسرے کی تعظیم ہوگی، چوتھا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ہم نے علی کو پڑھنا ہے، پہلے علی کے یاروں کو تو پڑھ لوں میں۔ جس کے دل میں ان کا حیا نہیں، ان پہ علی راضی ہی نہیں۔ علی راضی ہی ان پہ ہے جن پہ صدیق راضی ہے۔ علی راضی ہی ان پہ ہے جن پہ فاروق راضی ہے۔ علی راضی ہی ان پہ ہے جن پہ عثمان راضی ہے۔ اب آپ اجازت دو میں آیت پڑھوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نساء ہے جی، 4 نمبر سورہ ہے اور 4 لفظ میں نے پڑھنے۔ سورت کا نمبر بھی 4 ہے، آیت کے لفظ بھی پڑھے 4 ہیں۔ پتہ چلا علی ان کا ہے جن کے چاروں ہیں۔
علی ان کا ہے جن کے چاروں ہیں، چاروں میں علی ہے، پانچوں میں علی ہے، پیاروں میں علی ہے، یاروں میں علی ہے۔ آیت مودت میں علی ہے، صحابیت میں علی ہے، ادلہ دین میں علی ہے، ادلہ اربع میں علی ہے، نصوص میں علی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، مجھے پتا ہے سادے بندوں تک میرا پیغام نہیں پہنچا، طبیعت میں آج کچھ خرابی بھی ہے، برداشت کیجئے گا اور معاف بھی فرماتے رہیے گا۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سورہ نساء ہے، 4 نمبر بیٹا یہ آیہ مجیدہ ہے، سورہ مبارکہ ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ جی اب جلدی سے آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلُ اللَّهَ، وَاسْأَلُ اللَّهَ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ جی کس سے مانگنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ بڑھاپا کون دیتا ہے؟ یہ کاروبار کون دیتا ہے؟ کوٹھیاں بنگلے کون دیتا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں فیصل آباد والو، اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ اچھا جی یہ باقاعدہ موضوع ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ یہ باقاعدہ موضوع ہے، کبھی آیا تو میں اس پہ بات کروں گا، یہ باقاعدہ عنوان ہے، اس پہ آیا تو گفتگو ضرور کروں گا۔ ابھی مجھے آگے چلنا ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ کا معنی ہے اللہ سے مانگو۔ رکو، اللہ تم سے کیا مانگے؟ فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جی اللہ سے اس کا، اللہ سے فضل مانگو۔ جی اللہ سے، یار ایسے نہیں میں چلوں گا آگے، جی اللہ سے نہیں یار، ہر بندہ قرآن پڑھے، اللہ سے۔ ابھی کون سی آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ ابھی تو یہ پونے آٹھ خطاب میں نے شروع کیا، ابھی 15 منٹ گزرے ہیں، وہ رات کے 12 بجے 1 بجے بھی خطاب شروع ہو تو نلائق کے سامنے بندے جاگتے بیٹھتے ہیں، تو آپ تو ابھی فریش طبیعت میں ہیں نا۔ جی جی اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ شاباش، کیا بات ہے جی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ جیتے رہیں، عمر دراز ہو، حیاتی ہو، برکت ہو، رحمت ہو، سدا آباد رہیں۔ ہاں جی اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ پتہ وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ ملک ہے، 67 نمبر سورہ ہے، اور یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ سے ملے گی۔ جی برکت جب بھی ملے گی، مانگنا کیا ہے اللہ سے؟ فضل مانگو، اللہ سے فضل۔ اچھا رکو، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، ذرا رکو۔ یہ سورہ اسراء ہے، یہ 17 نمبر سورہ ہے، اور یہ پہلی آیہ مجیدہ ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ بڑا ہی پاک ہے۔ جی اللہ پاک ہے، جی اللہ، جی پلیز ڈونٹ کمیونیکیٹ، جسٹ کنسنٹریٹ۔ اللہ، جی پڑھیں جی اللہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، پڑھے لکھے دوست میرے سامنے تشریف فرما ہو، ہر احسن کلام میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ 4 نہ ہو وہ کلام احسن نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز دعویٰ یعنی مقدمہ، پھر اس دعوے کی دلیل، پھر اس دلیل کا نتیجہ، پھر ان تینوں میں منطقی ربط۔ جب یہ 4 چیزیں ہوں وہ کلام احسن کلام ہوتا ہے۔ اب دعویٰ اللہ کا ہے کہ میں پاک ہوں، کوئی تو دلیل ہوگی نہ جی، نہ صرف، نہ فیصل آباد والو ایسے نہیں۔ دیکھیں اللہ کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا تو نہیں، اور نہ ہی کوئی دیکھنے گیا۔
جناب رکو، جو گئے وہ واپس نہیں آئے. جی میں عرض کر رہا ہوں جتنے گئے واپس نہیں آئے. ایک گئے بھی تھے، دیکھا بھی تھا، آئے بھی تھے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جی اللہ پاک ہے. مولا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو پاک ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل تو ہوگی. ہم نے تو تمہیں دیکھا نہیں اور نہ ہی ہم اللہ کو دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں. مولا اگر تو پاک ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرمایا میرے دعوے کی پاکی کی دلیل دیکھنی ہے. مولا حکم کر. یہ سورہ احزاب ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے اور یہ 33 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا میری پاکی اگر دیکھنی ہے تو علی کا گھر دیکھو. بولو جسے سمجھ آ رہی. سلامت رہیں. یہ ایسا پاک گھر ہے. سلامت. نفس علی ایسا پاک ہے، نفس علی ایسا پاک ہے جس نفس سے محمد الرسول اللہ کی نسل چلے اسے علی کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو پڑھو نا میرے ساتھ. اچھا سننا علماء تشریف فرما ہے. میں محسوس کر رہا ہوں ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع. جیتے رہیں. ادھر سے آواز آئی. سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں، حیاتی ہو، برکت ہو. ماشاءاللہ سلامت رہیں. جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے آج نالائق تو اہل علم میں پھنس گیا. جی سلامت رہے، سلامت رہے. اچھا جی ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع. اچھا میں نا لفظوں کی مثال نہیں دوں گا، لفظوں کی مثالیں دیتے مدارس میں گزر گئی ہے. میری طرف دیکھو. یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا ابا میری اصل ہے. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. میرا دادا میری اصل ہے. جی ٹھیک ہے جی. میرا پردادا میری اصل ہے. میرا بیٹا میری فرع ہے. بھائی میرا بیٹا میری فرع ہے. اب میری طرف تکنا، میری طرف تکنا. میری اصل میرا دادا پردادا اور میری فرع میری اولاد ہے. میرا جملہ سننا اور اسے دل پہ لکھنا. جس کی اصل میں انبیاء ہو اور جس کی فرع میں حسنین ہو اسے علی کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا. مقام علی میں آپ کو جملوں میں نہیں سمجھاؤں گا. مقام علی. اچھا ایک منٹ رکنا. اگر آپ اجازت دو تو مجھے فوراً ایک حدیث یاد آئی ہے، اگر کہو تو میں پڑھوں. جی نہیں ٹھنڈے سبحان اللہ میں مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے یار. ایک حدیث بڑی پیاری میرے ذہن میں آئی ہے. یہ آپ کی داد کی وجہ سے یہ حدیث یاد آئی ہے. رکنا. امام ترمذی رقم تراز ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ سیدہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی قام الیہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے. بھائی میں نے سوچا کہ سیدہ کبھی کہیں علی کے گھر سے جاتی ہوں گی، محمد کھڑے ہوتے ہوں گے. نہیں، امام ترمذی نے فرمایا نہ. اذا دخلت جب بھی سیدہ جب بھی جاتی محمد کھڑے ہوتے. نہ فیصل آباد والو ابھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے. میں مثال دوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ دیکھو میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جائیں تو میں بیٹھا ہی رہوں گا.
کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا مرشد بیٹھے ہوں اور بابا فرید آ جائیں تو مرشد پھر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے. اگر بابا فرید بیٹھے ہوں اور مولا علی آ جائیں تو بابا فرید بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے. اگر مولا علی بھی بیٹھے ہوں، سارے نبی بھی بیٹھے ہوں، محمد آ جائیں تو پھر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا. اب یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھ لینا، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو اسے سیدہ کہتے ہیں، اور سیدہ جس کے جوتوں کے تسمے سیدھے کرے اسے علی کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بات ہے، آپ کی خیر ہو. واہ جی واہ، کامل ایمان ہے. واہ جی واہ. مجھے حضرت قبلہ شاہ جی حضور کا تصرف نظر آ رہا ہے. محسوس کر رہا ہوں کہ شاہ جی حضور نے اپنے ابے کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. ہائے ہائے، عرض تو یہ کر رہا ہوں، سوال کرو اللہ سے فضل کا، اللہ سے. اچھا رکو یار، ایک اور حدیث یاد آئی. بھائی کہو تو پڑھوں گا نا. دیکھیں اس حدیث کو علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، اسکلانی نہیں، مکی، کعبے کا امام علامہ ابن حجر مکی. وہ لکھتے ہیں ایک دن سنیوں کے پیر حضرت ابو بکر صدیق، ایک دن تکنا ایک دن سنیوں کے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں. سورہ اسراء پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی، یوما ندعو کل اناس بامامہم. محشر والے دن آواز پڑے گی امام کی. سنیوں کے پیر ابو بکر نے قرآن پکڑا، مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، سب نے قرآن رکھ کے یوں انگلی کا اشارہ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ ذرا سمجھائیں تو صحیح یہ حشر والا امام کون ہے؟ ہائے ہائے، یا رسول اللہ ذرا سمجھائیں تو صحیح وہ حشر والا امام کون ہے؟ جس کی آواز پڑے گی وہ امام کون ہے؟ مصطفیٰ خاموش رہے، جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، 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 خاموش رہے، جواب دیا. 70 دفعہ جناب ابو بکر نے پیچھا پوچھا، حضور نے جواب نہیں دیا. قرآن سینے سے لگا کے ابو بکر وہیں پہ بیٹھ کے، اچانک مسجد نبوی کے درمیان والے دروازے میں سے حضرت مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں، ابو بکر آپ پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ ہائے ہائے، ابو بکر آپ پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ ابو بکر قرآن سامنے رکھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ معاشر والا امام کون ہے جس کی آواز پڑے گی؟ مصطفیٰ اپنا ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں، ابو بکر دیکھ بھی لے اور پہچان بھی لے، وہ معاشر والا امام میرا علی ہے. جس سے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا. 30 منٹ خطاب ہو گیا جی، 30 منٹ گزر گئے، 10 منٹ اور ہیں. معیاری ٹائم، سٹینڈرڈ ٹائم 40 منٹ ہے. جو معیاری ٹائم کراچی سے لے کے پشاور تک 40 منٹ خطاب. سبحان اللہ کہہ لو. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے سنو مجھ سے میرا فضل مانگو. بھائی کیا چاہیے؟ بھائی ایسے نہ کرو، کیا چاہیے؟ بھائی ایسے نہ کرو، جسے چاہیے وہ بولو، کیا چاہیے؟
فضل چاہیے. ذرا رکنا رکنا رکنا. مولا 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 تیرا فضل. تکیے گا تکیے گا. یہ سورہ بقرہ ہے, یہ 2 نمبر سورہ ہے, 105 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے. جی اللہ کا فضل. بھائی ابھی بھی بندے پچھلے چوپے قرآن نہیں پڑھ رہے. اللہ کا فضل. بھائی فیصل آباد والوں, مخدوم ثانی کو آپ جانتے نہیں, 10,000 بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سارے قرآن پڑھتے ہیں, آپ خاموش نہیں رہیں گے. اللہ کا فضل. ابھی بھی آواز کم ہے. اللہ کا فضل. اللہ سے اس کا فضل. نہ پچھلی آیت, اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے. رکنا, یہ سورہ شورا 42 نمبر سورہ 22 نمبر آیت. اللہ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ کا فضل کبیر ہے. جی اللہ کا فضل. پچھلی آیت اللہ کا فضل عظیم ہے, اس سے پچھلی آیت اللہ سے اس کا فضل مانگو. اب سننا, یہ سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ. اللہ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ کا فضل مومنوں پر ہے. بھائی اللہ کا فضل کن پر ہے؟ کیا بات ہے. پہلی آیت پڑھو, اللہ سے اس کا فضل. واہ. دوسری آیت اللہ کا فضل. واہ جی واہ. تیسری آیت اللہ کا فضل. واہ جی واہ سبحان اللہ. چوتھی آیت اللہ کا فضل کن پر ہے؟ کیا بات ہے. یہ تو تقریر یاد ہو گئی. آگے پڑھوں جی بھائی, آگے پڑھوں. اچھا ایک منٹ, اب آپ اجازت دو, کیونکہ 32 منٹ ہو گئے, اب اجازت دو میں قرآن پڑھ کے بتاؤں یہ فضل ہے کیا. نہیں رکو رکو. فضل کیا ہے یہ بعد میں پڑھتے ہیں. یہ سورہ نمل ہے, 27 نمبر سورہ ہے. ایک صاحب فضل میرے سامنے آیا ہے, آپ کہو میں پڑھوں. نہیں یار ٹھنڈا سبحان اللہ میں نہیں پڑھتا ہے. نہیں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. یہ صاحب فضل ہے, فضل نہیں صاحب فضل ہے. مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرمائے یہ سورہ نمل ہے, یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے, آپ کی امت تشریف فرما ہے, آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ بھائی کوئی تو ہے نا, ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے. فیصل آباد والوں ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا جی میں لے آؤں گا پر محفل کے برخاست ہونے تک تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, مجھے پہلے چاہیے. اب کوئی جین نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, تخت پہلے آئے گا. اچھا اب مجھے ایک بات کا جواب دو, تخت آیا تھا؟ بھائی مجھے جواب تو تخت آیا ہے. اور کسی پسند کے مولوی سے پوچھ کے بتا دینا تخت آیا ہے. آئے مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا بتایا تو ہے, علم من الکتابی, 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 علم من الکتابی. اب رکنا فیصل آباد والو, جو علم من الکتاب کا مصداق ہو, اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے, جو علم من الکتاب کا مصداق ہو اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے, تو جو انا مدینۃ العلم ہو. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے جی, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا جی. اچھا ایک منٹ رکو. یہ جو تخت لایا یہ کون تھا؟ جن تھا؟ جن؟ نبی؟ جی پھر بولو. ولی. یہ ولی تھا. اب جملہ سننا جشن علی میں آنے والوں, یار یہ ولی ہے, یہ ولی ہے, اور یار یہ ولی ہے تو جو علی ہے. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے.
اچھا سننا، ایک اور جملہ سننا، رک کے سننا. یہ ولی، یہ جو آصف بن برخیہ ولی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو علی تو محمد کا ولی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، اور جسے مولا کی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ہی کہہ لو. گاج کے کہو سبحان اللہ. جی میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، یہ علی یہ ولی ہے. جی سلامت رہیں، یہ ولی ہے. تو جو علی ہے، تخت آیا بھائی، آ گیا. جیسے ہی تخت سامنے آیا، تکنا میری طرف تکنا، جیسے ہی تخت سامنے آیا، تخت کو دیکھ کے جناب سلیمان فرماتے ہیں کالا ھذا من فضل ربی. بولو جسے سمجھ آ رہی. سلیمان فرماتے ہیں یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. بھائی اللہ کا، بھائی سارے پڑھو بھائی اللہ کا. اچھا اگر آپ تھکے نہیں، یہاں پہ ایک فضل میں نے پڑھا، صاحب فضل پڑھا. یہاں سے بھی مجھے ایک آیت یاد آئی. یہ اسی سورت کی نا 16 نمبر آیت ہے. پڑھوں جی؟ لو سننا 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 سننا. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا. ہم نے حضرت سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا گدی نشین بنایا. جناب ترجمہ میں نے کر دیا ہے جناب جی. جانشین بنایا، گدی نشین بنایا، سجادہ نشین بنایا. جی ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے، خانقاہ زادوں کی طرف سے یہ ترجمہ لو، ترجمہ یہی ہے. اچھا یہ کوئی سنی ہے سبحان اللہ کہو. یہ ترجمہ جسٹس کرم شاہ کا ہے. کرم شاہ سرکار نے بھی یہی ترجمہ کیا. آپ فرماتے ہیں ووارثا سلیمان داؤدا، اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے. میں عرض تو کر رہا ہوں، گدی نشین، جانشین، سجادہ نشین، وارث. اچھا اب تکنا جیسے ہی سلیمان منبر پہ آئے، گدی پہ آئے، مسند پہ آئے، آتے ہی فرماتے ہیں کالا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، علمنا منطق الطیر، مجھے پتا ہے یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ طوطا کیا کہہ رہا ہے، مجھے پتا ہے یہ ہدہد نے کیا پیغام دیا ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. اچھا نہیں، ایک منٹ رکنا، ذرا رکنا. فیصل آباد والو، یہ چڑیا طوطے کوا ہدہد کیا کہہ رہی ہے اگر سلیمان کو پتا ہے؟ نہیں یارا کیسے اگلے جملے دوں گا. یہ چڑیا طوطے ہدہد کیا کہہ رہی ہیں اگر سلیمان کو پتا ہے تو جو سلیمان کے مرشد محمد ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب رکنا یہ آیت پڑھ کے مجھے وہ بات یاد آئی جب بدوی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک فاختہ کا بچہ آلنے سے گرا، اسے اپنی بغل میں رکھا. بارگاہ رسالت باب میں جا کے کہتا ہے سنو، اگر بتائیں کہ میری بغل میں کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ ہی لوں. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں بدویا یہ بھی بتاؤں گا تیری بغل میں کیا ہے، اور وہ بھی بتاؤں گا جس کا تمہیں بھی نہیں پتا. ہائے ہائے، جب کہا نا وہ بھی بتاؤں گا جس کا تمہیں بھی نہیں پتا، اس نے کہا پھر بتا دے. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں اوے بدویا، اپنے گھر سے نکلا تھا، ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ آیا، اسے بغل میں اٹھا کے تو میرے پاس آ گیا ہے. اوے بدویا تو بعد میں آیا ہے، وہ دیکھ فاختہ پہلے آئی کھڑی تیری شکایتیں کر رہی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ. سلیمان فرماتے ہیں مجھے پتا چڑیاں طوطے کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری بات کرنے کے بعد سلیمان فرماتے ہیں انا ھذا لہو الفضل المبین، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. جی آصف بن برخیہ پہ اللہ کا فضل ہے، جناب سلیمان پہ اللہ کا فضل ہے. سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل کبیر ہے، اللہ کا فضل
مومنوں پہ ہے، سلیمان پہ اللہ کا فضل ہے، آصف بن برخیہ پہ اللہ کا فضل ہے. لو جی اب 40 منٹ پہ خطاب آ گیا. اب آپ کہو میں قرآن پڑھ کے بتاؤں یہ فضل ہے کیا؟ نہیں، ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں بتایا کرتا. مولا یہ فضل ہے کیا؟ لو جی فضل لگا سامنے آن. مولا یہ فضل ہے کیا؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ 3 نمبر سورہ ہے، اللہ نے فرمایا سنو سنو فضل کیا ہے. مولا حکم کر. یہ 73 نمبر آیت ہے. ارشاد ہوا قل، مصطفیٰ اعلان کر کے ان سے کہے ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی اللہ کا فضل اللہ کے، بھائی سارے بولو اللہ کا فضل اللہ کے. فضل ڈھونڈ رہے ہم، اللہ کا فضل اللہ کے. مولا تیرا ہاتھ، اوہ اللہ فرمائے میرا ہاتھ نہیں تکیا. یہ سورہ فتح ہے، 48 نمبر سورہ ہے اور یہ 10 نمبر آیت ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے، حقیقت میں یہی ہاتھ خدا کا ہے. چلیں جی. چلیں جی، تقریر مکمل ہوئی، موضوع مکمل ہوا، ہم نے مقدمہ رکھا، دلائل سامنے رکھے، نتیجہ سامنے آ گیا، خطاب ختم ہوا. بس مجھے ایسے ہی سبق سنانا آتا ہے. پہلے کوئی نہ کوئی مقدمہ کھڑا کرتا ہوں، پھر اس پہ دلائل دیکھتا ہوں، اینڈ پہ نتیجہ دے دیتا ہوں. ہم نے مقدمہ شروع کیا تھا کہ اللہ سے فضل مانگو. بھائی اللہ سے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، سوال کرو اللہ سے فضل کا. کیوں؟ اللہ کا فضل عظیم ہے، اللہ کا فضل کبیر ہے، اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے. سلیمان پہ اللہ کا، آصف بن برخیہ پہ اللہ کا، غوث اعظم پہ اللہ کا، معین الدین پہ اللہ کا، فرید الدین پہ اللہ کا، شہنشاہ شرق پوری پہ اللہ کا، حضرت قبلہ شاہ جی پہ اللہ کا، ہم سب پہ اللہ کا. اب ہم نے فضل کو تلاش جب کرنا شروع کیا تو سورہ آل عمران سے آواز آئی، سنو قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اللہ کا ہاتھ تلاش کرنے نکلے تو مدینے والے کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ نکلا. کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. پنتالیس منٹ خطاب ہوگا. اچھا 1 منٹ ذرا کھلو جو، 1 منٹ کھلو جو، رکو، رک جاؤ. سوال کرو اللہ سے اس کے. اچھا، کیونکہ اللہ کا فضل ٹھیک ہو گیا، اللہ کا فضل ٹھیک ہو گیا، اللہ کا فضل جو آیتیں پڑھی ہیں وہی سنا رہے ہو نا، ٹھیک ہو گیا. سلیمان پہ اللہ کا، آصف بن برخیہ پہ اللہ کا، سارے اولیاء پہ اللہ کا. اللہ کا فضل اللہ کے، اب تک نا اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. محمد کا ہاتھ اللہ کا نہیں. کھلو جو، کھلو جو، رک جاؤ، تقریر تو پھر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ محمد کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. اب اللہ کا فضل تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کا فضل تو محمد کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ابھی فضل تو سامنے نہیں آیا، ابھی تو ہم یہاں تک پہنچے. یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، یہ ٹشو میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے.
اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی فضل نہیں سامنے آیا, ابھی تو ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اب دیکھنا پڑے گا محمد کے ہاتھ میں کیا ہے. بولو گے تو سمجھ آئے گی نا. اب دیکھنا پڑے گا محمد کے ہاتھ میں کیا ہے. اب مجھے مقام غدیر پہ جانا پڑے گا. جب آخری حج میرے نبی نے فرمایا, صحابہ کو اکٹھا کر کے حضور فرماتے ہیں اینا علی, علی کدھر ہے؟ مولا علی قریب آئے. محمد نے اپنے ہاتھ میں علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے کہا سنو, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. اور علی کا ہاتھ محمد نے پکڑ کے بتا دیا کائنات والوں علی اللہ کا فضل ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جناب علی اللہ کا فضل ہے. حضرت علی اللہ کا فضل ہے. جناب علی اللہ کا فضل ہے. ہم پہ اللہ کا فضل ہے, علی خود اللہ کا فضل ہے. نہیں یار میں کیسے آگے چلوں گا, علی اللہ کا فضل ہے. نہیں یار ابھی بھی بندے چوپے, علی اللہ کا فضل ہے. ابھی بھی آواز نہیں آئی, علی اللہ کا فضل ہے. بھائی علی اللہ کا, ابھی بھی بندے چوپے, علی اللہ کا. ابھی بھی آواز کم ہے, علی اللہ کا. جناب علی اللہ کا, علی اللہ کا. جڑا مولوی نہیں نا مندا علی نو اللہ دا فضل, انہیں اپنی کوٹھی دے باہر لکھایا ہے ہاذا من فضلی ربی. بولو جسے سمجھا. مولانا تہاڈا ڈیرا اللہ دا فضل ہو سکتا ہے, علی دا ویڑا نہیں ہو سکتا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. علی نال بغض رکھے, علی نال بغض رکھے, ایویں تو نکمیا. نہیں میں بھی تھکا, آپ بھی تھکے, مجھے ہلکا بخار رہا ہے, آپ بھی تھکے تھکے ہیں. سبحان اللہ کہیں دے ادھر. علی نال بغض رکھے, علی نال بغض رکھے, اوے ایویں تو نکمیا. اوے اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا. جناب علی اللہ کا فضل ہے. میں پیار کرنا علی اللہ کا فضل ہے. جناب علی اللہ کا فضل ہے. بھائی آپ اجازت دو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی آپ تھک تو نہیں گئے؟ بھائی یہاں سے ایک آیت یاد آئی ہے. یہ سورہ الرعد ہے, یہ 13 نمبر سورہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو. تھک گئے ہیں؟ نہیں اب تو نتیجہ میں نے دے دیا. ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ. یہ سورہ الرعد ہے, یہ 13 نمبر سورہ ہے اور یہ 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انا قرآن, اگر یہ قرآن, سجرت بہل جبالو, اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. او قطیت بہل اردو, اگر یہ قرآن زمین پہ آتا, یہ قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. آگے سننا, او کلی ما بہل موتا, اگر یہ قرآن مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا. اچھا رکو ایک اور آیت لو, تقریر ختم ہے, بس ایک آیت اور لو. سورہ حشر, اللہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے. اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے. ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے سے یہ نہیں مراد کہ پہاڑ یا پتھر قرآن کو بشم کریں, نہ, ریزہ ریزہ ہونے سے مراد ہے اگر قرآن پتھروں پہ آئے, پہاڑوں پہ آئے, پہاڑ پھٹ جائیں, قرآن کو راستہ دے دیں. پتھر پھٹ جائیں, قرآن ہے, پتھر پھٹ جائے,
قرآن کے آنے سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، قرآن کے آنے سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، قرآن کے آنے سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، قرآن کے آنے سے پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن، آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کی آیتیں کوئی دلیل نہیں رکھتی، ہر آیت اپنی دلالت رکھتی ہے۔ ہاں جب قرآن آئے پتھر پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہو چاہے کعبے کا پتھر ہو، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں جی جی کوفے کی مسجد میں مولا مرتضیٰ بیٹھے ہیں، زمین پہ بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنو، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت وانا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں۔ 13 رجب کو علی قرآن آیا، کعبے کا پتھر پھٹ گیا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی۔ بھائی جس کا میدا ٹھیک ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو۔ چلیں جی، دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا جی سبحان اللہ کہہ لو۔ ہاں جی میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ مائیں کیسی مائیں ہیں جن کا بیٹا علی حجویری ہے۔ دیکھیں وہ ماں کا معیار ہوتا ہے، ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے تربیت پکڑتے 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 معین الدین بنتے ہیں۔ اچھا وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا معین ہے، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا علی حجویر ہے، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا غوث اعظم ہے، وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا گنج شکر ہے، تو وہ کیسی ماں ہے جس کا بیٹا ہی حسین ہے۔ ایک دن نا، بس یہ 2 جملوں میں ایک چھوٹی سی روایت، پھر مجھے اجازت دے۔ ایک دن نا حضرت بابا صاحب اپنی ماں کے پاس قریب آ کے عرض کرتے ہیں، ماں، چہرہ اٹھایا، جی فرید، ماں دیکھ جگ پہ فرید فرید ہو گئی ہے۔ تو فرمایا پھر یہ کمال کس کا ہے؟ عرض کی میرے پیر موئی قطب الدین کا۔ فرماتی ہیں قطب الدین کے اور بھی مرید ہیں؟ فرمایا ہاں بڑے۔ تو پھر ان کی بھی اتنی دھوم ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا چپ کر، پھر تیرے پیر کا نہیں تیری ماں کا کمال ہے۔ اوے میرے بابا فرید، بابا گنجے شکر، نہیں ضرورت نہیں، آگے چلے آگے۔ بھائی جڑے چشتی بیٹھے ہوتے سبحان اللہ کہو یارا۔ میرے بابا فرید، بابا گنجے شکر، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر، میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا۔ ارے راستہ مل گیا، راستہ مل گیا، مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ خدا فرید۔